دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں سارے مل کے آقا کریم دی نعت پڑھیے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد بیچاروں محبت نہ مل کے آنکھوں بیچاروں کے چارے محمد ہے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہے بیچاروں کے چارے محمد ہے بیچاروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بد نصیب وہ بندہ ہے جڑا حضور تے درود و سلام نہ پڑھے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ میں قربان تیرے یا شاہ مدینہ میں قربان تیرے یا شاہ مدینہ میری بگڑی کو تو بنائے محمد میری بگڑی کو تو جدی بگڑی امام الانبیاء دا صدقہ بنی ہے یا بنانا چاہتا ہے گج وج کے اقرار کرو میری بگڑی کو تو بنائے یا رسول اللہ میری بگڑی کو تو بنا محمد صلی اللہ وسلم صلی اللہ اتھے گیا جو صلی اللہ میں قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے میں قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد لگاؤں گا تیرے اے مدینے دیا لاڑیا قبر حشر وچ وی اے ہوئی ترانہ تیرا صدقہ زبان تیرا بجاری کر دے وے پل صراط تو لنگن لگے آویں یا سیدی یا رسول اللہ تیرے نعرے مار دی لنگ جانا ہے لگاؤں گا تیرے میں نعرے ذوق نہ کھو لگاؤں گا تیرے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہے بے
چاروں اور مجھے دنیا والوں لوارس نہ سمجھو، مجھے دنیا والوں لوارس نہ سمجھو، وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، وارث حضور دے گن گاؤں لگیا، شرماؤنا نہیں چاہیے، مل کے باواز بلند کرو دیوار قبر نو کو قبر وچ گواہی دین، اے مدینے دیا تاجدار، اے زبان سی جڑی مسجد چ بیٹھ کے تیری محفل وچ بیٹھ کے آندے سن، یہی ترانہ پڑھ دے سن، وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، وارث محمد صلی اللہ وسلم، صلی اللہ وسلم، صلی اللہ ہے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ہیں بیچاروں کے چارے محمد، صلی اللہ وسلم، صلی اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، عزیز دوستو، بزرگوں، قابل احترام بھائیو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اج دی نورانی ایمانی وجدانی محفل پاک، محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھائی محمد عمر حیات انہاں نے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا، دعا ہے خالق کائنات اج دے اس ذکر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ حاضری سب دی اللہ قبول فرمائے، اور اللہ کریم دارین دیاں برکتاں عزتاں عظمتاں عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دا ہدیہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دی مقدس پاک بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد دو مقامات تو چند الفاظ تلاوت کیتے، خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ کریم ان الفاظاں دے تحت مینوں حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نو انج منو جویں اونا لوکاں ایمان محبوب تے لیاندا۔ آمن الناس تو مراد امام الانبیاء علیہ السلام دے پیارے صحابہ نے، صحابہ اکرام علیہ رضوان دی جماعت انج کہہ لو رب دا قرآن اور فرمانے رب العالمین نے کہ میرے محبوب علیہ السلام تے ایمان لے آنا جے یا لوکو تے انج ایمان لے آؤ جویں صدیق اکبر نے ایمان لے آندا ہے، انج ایمان لے آؤ جویں عمر ابن خطاب نے ایمان لے آندا ہے، انج ایمان لے آؤ جویں عثمان غنی ذی النورین نے ایمان لے آندا ہے،
انج ایمان لے آؤ جویں جناب حیدر کرار مولا علی شیر خدا نے ایمان لے آندا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، میرے یار نو مننا جے تے انج منو جویں انہاں لوکاں نے منیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان دا ایمان کتنا اعلیٰ ایمان ہے، کتنا افضل ایمان ہے کہ جس ایمان نو رب العالمین نے اینا پسند فرمایا کہ رب نے اونا دے ایمان دی مثل بیان کر دیتی، فرمایا کہ مثال ہے اونا لوکاں دے ایمان دی، جے میرے یار نو مننا جے، میرے محبوب دا کلمہ پڑھنا جے، میرے حبیب خدا امام الانبیاء تے ایمان لے آنا جے، تے پھر اے نہیں کہ اندروں ہو رہو تے باہروں ہو رہو، وہ فرمایا انج منو جویں محبوب دے صحابہ نے ایمان لے آنا ہے، جویں ودھوہا دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، مازاغ دے کاجل والے، رب دے یار ختم نبوت دے تاجدار نو جویں حضور دے صحابہ نے مننے ہیں، انج ایمان لے آؤ۔ تو دوسرے مقام تے خالق کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتا ہے بس انج ایمان لے آؤ جویں محبوب خدا امام الانبیاء دے غلاماں نے ایمان لے آندا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، اونا دے ایمان دی طرح ایمان لے آؤ، جے میرے محبوب نو مننا ہے نا تے بس انج منو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اونا لوکاں دی طرح، محبوب دے صحابہ دی طرح، غلامان مصطفیٰ دی طرح ایمان لے آؤ۔ یا الہ العالمین جے انج مننا گے تے ملے گا کی؟ اللہ کی عطا کرے گا؟ خالق کائنات نے فرمایا جڑا میرے یار نو انج مننے جویں محبوب دے صحابہ نے مننے ہیں، جویں سونے دے غلامہ نے مننے ہیں، تے فقط اہتدوا، میں انہوں ہدایت دا تاج عطا فرماواں گا، میں انہوں راہ ہدایت عطا فرماواں گا۔ بولو کی فرمایا؟ میں انہوں راہ، سارے آنکھوں میں انہوں راہ ہدایت عطا فرماواں گا۔ پتہ چلیا ہدایت دے راہ تے او چلیا ہے جڑا امام الانبیاء نو انج مننے جویں سونے دے غلاماں نے مننے ہیں، تے رب نو پسند آیا صحابہ اکرام علیہم رضوان دا ایمان لے آنا۔ کتنا عظیم ایمان ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان دا۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے اسے آستے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، سدھے رستے تے اوہی کامزن ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے جڑا میرے تے میرے صحابہ دے طریقے نو اپنا لو۔ دنیا زمانہ پھر کے ویکھ لو، صرف ایکو اہل سنت و جماعت دا عقیدہ لبے گا کہ جس عقیدے نے منیا ہے مصطفیٰ جان رحمت نو، امام الانبیاء نو منیا ہے تے انج منیا ہے جویں محبوب خدا دے غلاماں نے منیا ہے۔ پوری دنیا دے اندر کوئی ایک بھی ہو جہا نہیں ملے گا کہ جتنا حسین اللہ نے اہل سنت و جماعت نو عقیدہ عطا فرمایا، اور اسی محبوب خدا امام الانبیاء نو انج مننے ہیں جویں رب نے فرمایا ہے، اور رب نو انج مننے ہیں جویں مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ تو آؤ عزیزان گرامی، صحابہ نے کیویں منیا حضور؟ اللہ اکبر۔ جدو آقا علیہ السلام آئے نا مکہ شریف تو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ، حضور نے مدینہ پاک جدو ہجرت فرمائی تو امام الانبیاء علیہ السلام جناب سیدنا ابو ایوب انصاری دے گھر تشریف لے آئے۔ تو جناب ابو ایوب انصاری نے رضی اللہ تعالیٰ نے دو بندیاں دے کھانے دا اہتمام کیتا ہے، سرکار دا اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دو بندیاں دے کھانے دا اہتمام جناب میزبان مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سرکار تشریف لے آئے نا تو جناب ابو ایوب انصاری نے او پیالہ کھانے دا سامنے رکھے حضور دے،
آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے غلام دی طرفوں قبول فرماؤ، اے تہاڈی ضیافت واسطے آ سونیا تہاڈی دعوت ہے۔ عزیزان گرامی امام الانبیاء ما زاغ دے کاجل والا نبی، مدینے دا تاجدار، نبیاں دا سرور، تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اے ابو ایوب جی مدینے دیا لاڑیا حکم ہووے ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاغ دے کاجل والیا سونا حکم ہووے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جا ابو ایوب 40 بندیاں نو بلا کے لے کے آؤ۔ 40 بندے جڑے ویلے آ گئے، امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے دستے نبوت دے نال انہاں 40 بندیاں نو کھانا کھلایا۔ او ہوئی کو پیالے دی اندروں 40 بندے کھانا کھا کے جڑے ویلے سیر ہو گئے، جڑے ویلے کھانا کھا کے پر ہو گئے، کھانا کھا کے جناب پیٹ بھر کے کھانا کھا لے آوے، اٹھ کے چل جان لگے نے، جس ویلے ٹر گئے ادھر امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب جی مدینے دیا لاڑیا حکم ہووے، فرمایا جا 60 بندیاں نو بلا کے لے کے آؤ۔ 60 بندیاں نو بلایا گیا، بولو کنے بندے؟ آؤ بولو ذرا کنے بندے؟ 60 بندیاں نو بلایا گیا۔ امام الانبیاء دی بارگاہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ 60 بندیاں نو حبیب خدا امام الانبیاء کھانا کھلا رہے نے، رب دا یار ختم نبوت دا تاجدار کھانا کھلا رہے آوے تے 60 دے 60 بندے جڑے ویلے کھانا کھاندے نے نالے امام الانبیاء دے چہرے ودوہاں نو ویکھدے پے نے۔ تے میرا ذوق تے وجدان آندا ہے بریلی دے تاجدار امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے منظر تک کیا کہ فرماتے نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا نہ مل کے محبت نہ سارے نال پڑھنا ہے کون دیتا ہے دینے نالے امام الانبیاء دے مبارک ہتھاں نال لنگر کھا رہے نے۔ یہ جناب والا 60 بندے لنگر پہ کھاندے نے تے نال مدینے دے تاجدار ول ویندے پے نے۔ واہ صدکے جاواں مدینے دیا لاڑیا تیرے ہتھاں دی بہار تو سونیا تیرے ہتھاں دے نور تو صدکے جاواں، اے مدینے دیا لاڑیا تیرے ہتھاں دے دریائے رحمت تو صدکے جاواں، کون دیتا ہے دینے کو ہاں مل کے کون دیتا نہ آجے بھی سارے نہیں بولے مل کے ذرا محبت نہ گونج پا دیو کون دیتا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے بالا نبی، سب سے بالا۔ عزیزان گرامی جڑے ویلے 60 بندے ادھر پہلے 40 بندے کھانا کھا کے گئے نے، کھانا ختم نہیں ہویا، کھانا ہونے دا ایک پیالہ کھانے دا جناب ابو ایوب انصاری دے کار دسترخوان دے اوتے لگے ہوئے آوے، ادھر 40 بندے سیر ہو کے ٹر گئے، پھر سرکار نے 60 بندیاں نو کھانا کھلایا، 60 بندے جڑے ویلے چل پے نے، 60 بندے ٹر پے نے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب لبیک یا رسول اللہ،
عرض کیتی مدینے دیا لاڑیا میں حاضر سونیا حکم ہوئے مدینے دے تاجدار نے فرمایا جا ہن 80 بندیاں نو بلا کے لے پہلے کنیاں نو بلایا بولو بولو کنیاں نو 40 بندے کھانا کھا کے ٹر گئے پھر بلایا 60 نو 60 کھانا کھا کے ٹر گئے پھر مدینے دے تاجدار دا دریائے رحمت جوش وچ فرمایا بلا ذرا 80 بندیاں کھانا کنا ہے ایک پیالہ 2 بندیاں دا کھانا 2 بندیاں دا کھانا ایک پیالہ کھانا ہے میں وکھاؤنا کتاباں چ نہ ہوئے ذمہ دار 2 بندیاں دا کھانا ہے تے جناب حضرت ابو ایوب انصاری فرماندے نے میں حیران 80 بندے جڑے ویلے آ گئے 80 بندیاں نو امام الانبیاء کریم آقا اپنے دستے نبوت دے نال دستے رحمت دے نال اپنے مبارک ہتھاں دے نال اللہ اللہ قربان جاواں کھانا پیش پہ کر دے نے ادھر 80 بندے کھانا کھا رہے نے جڑے ویلے 80 بندے سراب ہو گئے کھانا کھا گئے 80 بندے جناب والا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تے ویکھ کے امام الانبیاء علیہ السلام مدینے دے لاڑے ول ویکھ کے ودوحا دے چہرے والے ول ویکھ کے لیل دیاں زلفاں والے ول ویکھ کے خدا دے یار ختم نبوت دے تاجدار ول ویکھ کے جس ویلے ویکھ دے نے حضور دا دریائے رحمت جوش دی اندر ہے میرے آقا امام الانبیاء دا دریائے کرم جڑا ہے موجاں پہ مار داوے ادھر 80 بندیاں جڑے ویلے کھانا کھا لے آوے تے کھانا کھا کے کی کہندے نے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا ہاں بڑا لجپال ہے تیرا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال انج پڑھ مدینے دا تاجدار گنبد خضرا چوں ویکھ رہا وے میرے نبی دی لجپالی دی نگاہ پہ جاوے بڑا لجپال ہے تیرا تیرا گھرانہ یا سیدی یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ اللہ تیرے ٹکڑوں میں پلتا ہے زمانہ یا جڑا جڑا ٹکڑے امام الانبیاء دے کھا کے پلدا پیا تے پلے آکھو تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ 80 بندے کھانا کھا کے جڑے ویلے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا کھانا کنے بندیاں دا ہے بولو ذرا کنے بندیاں 2 افراد دا کھانا ہے اللہ اللہ قربان جاواں 180 بندیاں نو میرے نبی نے کھانا کھلا دیتا کنیاں نو کھانا کھلایا 180 بندیاں نو کھانا کھلا دیتا اجے بھی آکے میں نبی اکو جہاں فڑے منہ ایہو جی شکل تے جڑا اجے بھی آکھے کہ میرے ارگا نبی معاذ اللہ نعوذ باللہ نکلے کفر نہ باش وہ کس کو کہتا ہے بشر ذرا ہوش میں آئے منکر میں تو سمجھا کہ ہاتھ سے تیرے ایمان گیا
تیرے ہتھوں ایمان ہی لگا گیا ہے۔ میرا نبی تے دو بندیاں دا کھانا 180 نو کھلاوے۔ جناب ابو ایوب انصاری فرماندے نے میں پیالے دھیان ماریا، جڑے ویلے پیالے وچ توجہ کیتی تے اونے دا اونا کھانا پھر اونے دا اونا سارے انو میرے نبی نے کھلا بھی دیتا ہے، کھانا پھر اونے دا اونا پیا ہویا وے۔ اللہ اللہ قربان جاواں۔ ادھر جناب ابو ایوب انصاری جڑے ویلے ویکھیا امام الانبیاء دا کرم، ویکھیا مدینے دے تاجدار دیاں رحمتاں دا دریا، تے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس زبان حال ترجمہ کر لئیے اپنی زبان دی اندر، یہی فرما یہی عرض کیتا ہونا اے ودوہا دے چہرے والے تیریاں شاناں، تیریاں عظمتاں، تیریاں وڈیائیاں، تیرے وقار، تیرے مقام سونیا تیری شان دے لائق نے، تیری عظمت دے لائق نے، پر میں تے اس نتیجے دے پہنچیاں لجپال نبی میرا سونا نبی غم خار ویے من ٹھار ویے غم خار اے لجپال نبی سونا میرا نبی غم خار ویے من یہ غم خار ویے من اے من ٹھار ویے غم خار ویے من اللہ دے خزانے دا سونا مالک ویے مختار ویے اللہ دے خزانے دا سونا مالک ویے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا واللہ یعطی وانا قاسم، میرا رب مینوں عطا کردا ہے میں تقسیم کرنا۔ ہمیشہ منگیا او دے کولوں جاندا ہے جڑا تقسیم کرن والا ہوے، ہے انج گل کہ نہیں؟ کدے کولوں منگیا جاندا ہے؟ بولو ذرا بولو تو صحیح، کدے کولوں منگیا جاندا ہے؟ تقسیم کرن والے کو۔ خزانے رب دے مالک میرا نبی امام الانبیاء نے فرمایا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، جننے زمیناں وچ خزانے نے رب نے مینوں دے چھڑے، جننے خزانے نے مالک مدینے دا تاجدار ہے۔ اللہ اکبر، خزانے رب دے تے مالک ساڈا نبی، بولو مالک اللہ اکبر، صدقے جاواں مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دی لج پالی۔ اے منکر سمجھ نہیں سکیا خدا دی قسم امام الانبیاء دی شان، اے جان ہی نہیں سکیا عظمتانا سمجھیاں سدائیاں تیرے نام دیاں، عظمتاں نہ سمجھیاں سدائیاں تیرے نام دیاں، ہر پاس پیاں نے دعائیاں تیرے دیاں، ہر پاس پیاں۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء علیہ السلام دی پاک بارگاہ رب کی فرماندا ہے انج منو جویں انہاں لوکاں نے منے ہیں، حضور دے صحابہ نے جویں منے ہیں انج ایمان لے آؤ۔ فرمایا انج دا ایمان اللہ نو پسند ہے جویں محبوب دے یاراں نے حضور تے ایمان لے آندا، ویکھ نا کیویں ایمان لے آندا ہے، کیویں منے ہیں۔ حضرت جناب ام مالک انصاریہ، حضرت ام مالک انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ حضور دی، انہاں نا دیسی گھی جمع کیتا، ایک کپی بھر کے نا رسول خدا امام الانبیاء دی بارگاہ چ
عرض کیتی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اے سونیا میں تہاڈی خدمت وچ لے کے آئی ہاں کریم مدینے دے لاڑیا ودوہا دے چہرے والیا، سونیا اے تحفہ قبول فرماؤ۔ صحابیہ حضور دی بارگاہ چ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے بلال، جی آقا، فرمایا اے برتن پکڑ تے برتن نو خالی کر کے واپس کر دے، اے برتن لے جا، اے گھی جڑا اینو رکھ لے محفوظ کر لے تے برتن واپس کر دے۔ حضرت ام مالک انصاریہ صحابیہ آپ سن رہی نے، ویکھ رہی نے، آپ کو جناب بلال پاک نے پھڑیا، برتن اندر لے گئے، لیا کے برتن واپس کیتا تے آپ نے برتن نو پکڑیا تے سرکار کو اجازت لے کے ٹر پئیاں گھر گئیاں نا جڑے نے، تے گھر جا کے کی ویکھیا اے، جا برتن دے اتوں انج کر کے ٹکنا چکے آوے تے ویکھیا برتن پورے دا پورا گھی نال بھریا ہویا آوے، سارے دا سارا برتن گھی دے نال۔ پھر دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اے مازاق دے کاجل والیا، خدا دی خدائی دے لاڑیا ودوہا دے چہرے والیا، سونیا کیا کوئی گستاخی ہو گئی؟ کملی والیا میرے تحفے نو قبول کیوں نہیں جے کیتا؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میری غلامہ کی گل ہے؟ عرض کیتی سونا میں گھی لے کے آئیاں تے اسی طریقے واپس گئی، جا کے ویکھیا برتن دا جڑے ویلے ٹکنا چکے آوے، برتن جڑا پورا بھریا ہویا ہے، مکمل طور تے گھی دے نال بھرپور ہے۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بلال جی آقا مدینے دے لاڑیا حکم ہوئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے فرمایا بلال تو برتن خالی نہیں کیتا؟ آکھیا سونیا مینوں اس رب دی قسم جن نے تینوں نبی برحق بنا کے بھیجے آوے، سونا میں برتن خالی کر کے پیش کیتا ہے، برتن خالی کر کے دیتا ہے۔ اللہ اللہ قربان جاواں، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میری صحابیہ ام مالک انصاریہ، جا گھر ٹر جا، لے جا برتن واپس، جتنا تینوں ضرورت آوے، جتنی تینوں لوڑ آوے، ٹکنا چکی بسم اللہ پڑھ کے وچوں کٹ دی رمی، کدی مکے گا نا، کدی ختم نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے امام الانبیاء دے درد فیضان ہے کہ حضرت ام مالک انصاریہ صحابیہ نے حضور دا کرم ویکھیا تے یہی آکھیا ہونا ہے تیرے ہتھاں جی ہر دم نے شفاواں، تیرے ہتھاں چ رب رکھیاں شفاواں، یا لا تیرے صدقے رب کردہ عطاواں، تیرے صدقے اے رب کردہ عطاواں، یا پتہ چلیا امام الانبیاء دے درد آئیے، حضور امام الانبیاء دا فیضان رحمت دا دریا ٹھاٹھا مار دائے، رب فرماندا ہے